جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کے غزہ پلان پر نہایت سنگین قسم کے اعتراضات سامنے آنے لگے ہیں۔ تو کریے کی، ساڈا وزیر اعظم منی بیٹھا ہے پہلے، سب تو پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو دستخط بھی کر دیے ہیں، انگوٹھا بھی لگا دیا، تصدیق بھی کر دی چوم چاٹ کے، جب اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ اس قدر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ ٹرمپ کی طرف سے منصوبے کا اعلان ہونے سے پہلے ہی اس کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ وہی حمایت جو ہے وہ منہ کو آ رہی ہے کہ کیا کریں۔ منصوبہ سامنے آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے عرب ملکی اب اس پر اعتراضات اٹھانے لگے، بلکہ آج شاید اکانومسٹ یا کسی اور غیر ملکی جریدے میں سٹوری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور حماس سارے اپنی پوزیشنز بدلنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب عرب قیادت کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اگر جلد بازی میں ٹرمپ کے منصوبے کو مان لیا تو کہیں ایک اور عرب سپرنگ کی بنیاد نہ رکھ دی جائے۔ اس ساری صورتحال نے ہمارے جوشیلے وزراء کو بھی تھوڑا بیک فٹ پہ دھکیل دیا۔ اب نیتن یاہو کی طرف سے اس منصوبے کو سفارتی کامیابی قرار دینے اور غزہ سے کسی صورت بھی اسرائیلی افواج واپس نہ بلانے کے اعلان نے اس منصوبے کے اطلاق سے پہلے ہی کیا کہنا چاہیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جی ٹرمپ کے منصوبے میں ہماری سفارشات شامل نہیں کی گئی، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جیسے باقی تو سارا کچھ آپ سے پوچھ کے کیا ہے نا ڈار صاحب۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی اس منصوبے میں سے کیڑے نکالنے لگے، ان کو بھی اچانک سونڈیاں نظر آ گئی ہیں اس سارے منصوبے میں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ ماضی میں ہونے والے اوسلو اور کیمپ ڈیوڈ معاہدوں کا کیا بنا؟ کیا اسرائیل نے ان معاہدوں کا احترام کیا یا انہیں حقارت سے رون دیا؟ تو حضور والا جب پہلے خیر مقدم کیا تھا اس بیان کا، اس وقت بھی یہ بات یاد رکھنی تھی نا۔ میرے خیال میں خواجہ آصف یہ باتیں جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ نہ کریں، بلکہ اپنے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے کریں، کیونکہ ٹرمپ کے 21 نکاتی منصوبے پر آپس میں ہی تضادات کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک نقطہ یہ ہے ناظرین کہ غزہ میں اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ محض انسانی امداد تک محدود ہوگا، جس سے اقوام متحدہ ایک این جی او سے زیادہ کچھ نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اقوام متحدہ نے فلسطین پر جو قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں ان کی حیثیت بھی صفر ہو گئی۔ دیکھیں نا، منصوبے کے مطابق غزہ میں تعینات ہونے والے فورس کے اہلکار تو مسلمان ملکوں سے ہوں گے، البتہ ان کی کمانڈ جو ہوگی وہ ٹونی بلیئر جیسے ایک کہنا چاہیے وار کرمنل کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یعنی جو ظلم پہلے اسرائیلی فوج کر رہی تھی، اب اس کی جگہ یہی کام جو ہے انٹرنیشنل فورس سے لیا جائے گا، تاکہ ظالم اسرائیل کے خلاف عالمی نفرت میں کمی لانے کی کوشش کی جا سکے۔ عجیب ہی حالات ہیں۔